شادیاں خوشیوں کی نوید ہوتی ہے، مگر یہ شادی میرے پاپا کے لیے وہ بال و جان بن گئی، اور روز بروز کے جھگڑے سے پاپا ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، بھائی نے منہ موڑ لیا، اس نے علیحدگی اختیار کر لی، اور پاپا سارے غم دل میں چھپائے جی رہے تھے۔ میں ذریعہ معاش کے لیے لاہور میں مقیم تھا، پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے دور لاہور قسمت آزمائی کر رہا تھا۔ ہر ماہ گھر آتا، ابو جان میرے منتظر ہوتے، 5 دن گھر رہتا۔ ان 5 دنوں میں جو وقت میسر آتا پاپا کے ساتھ ہی حال بحوال ہوتا۔ میں ان کے چہرے کو تکتا رہتا۔ ان کے چہرے پر جوڑیاں پڑ گئی تھی، وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے تھے، اور بیماریوں نے انہیں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے روبوٹ سے کسی پتلی کو چلایا جا رہا ہو۔ ہر دوسرے دن ان کے چہرے پر سوجن ہوتی، سانسیں اکھڑنے لگتی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا پاپا کی جیب میں نوٹوں کی بجائے گولیاں دیکھتا آیا تھا۔ بیٹا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تم گھر کیوں نہیں آ جاتے؟ پاپا، وہاں ابھی نوکری ملی ہے، آپ کو معلوم تو ہے کتنی جدوجہد کی تھی، تب ہی یہ نوکری ملی ہے، یہاں تو نوکری ملتی بھی نہیں۔ کوشش کر رہا ہوں، مل گئی تو آ جاؤں گا۔ میری نظریں ان کے چہرے پر تھی، میری باتوں سے پاپا جان کے چہرے پر اداسی چھانے لگتی تو میں باتوں کا رخ موڑ لیتا۔ ابو کا اداس چہرہ دیکھ کر میں کہتا، پاپا جان، آپ سے روز بات ہوتی ہے نا، پھر یہ اداسی کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ تو پاپا جان جواباً کہتے، آپ کو کیا پتا بیٹا، تمہارے بغیر میری کیا حالت ہوتی ہے۔ بیٹا، اب دل نہیں لگتا، اس بے وفا دنیا سے تھک سا گیا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، لمحے منٹوں میں بدلتے رہے، اور عید الفطر آ گئی۔ یہ آخری عید الفطر تھی جو میں نے پاپا کے ساتھ گزاری تھی۔ عید کے تیسرے دن بیٹھک کے باہر کیکر کے گھنے درخت کے نیچے پاپا اور میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ یہ بڑا سا کیکر کا درخت میرے ابو کا رفیق تھا۔ جب تنہا ہوتے تو یہ کیکر کا درخت ہوتا، اور ابو جان ہوتے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ میرے بڑے ماموں آ گئے۔ ماموں کے آتے ہی میرے چچا بھی آ کر بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں پاپا ماموں کو کہنے لگے، حاجی صاحب، آپ تو دن مقرر کر دو، میری حالت دیکھ رہے ہو نا۔ پاپا نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت پاپا کے چہرے پر سوجن ہی سوجن تھی، اور اکھڑی سانسیں لے رہے تھے۔ میری شادی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ میری شادی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہونی تھی، اس لیے پاپا ماموں کو کہہ رہے تھے کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے، مگر قسمت، وہ دن وہ لمحے میری زندگی کے یادگار لمحے بن گئے۔ عید الفطر ختم ہو گئی، میری چھٹیاں بھی ختم ہوئی، اور میں لاہور نوکری پر چلا گیا۔ اور قدرت خدا کی دیکھو، لاہور واپسی پہنچا ہی تھا کہ ملتان سے نوکری کا لیٹر آ گیا۔ لیٹر ملتے ہی میں لاہور کو خیر آباد کہہ کر ملتان آ گیا۔ یہ 16 اگست کا دن تھا جب میں پہلی ڈیوٹی ملتان ایک کمپنی میں کر رہا تھا۔ ٹھیک 8ویں دن 24 اگست کی صبح کو میری چھوٹی سسٹر نے کال کی، پاپا کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی گھر آ جاؤ، پاپا جان کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں نے بائی کا نمبر ڈائل کیا اور کہا کہ ابو کو ہاسپٹل لے جاؤ، میں وہاں پہنچتا ہوں۔ اس وقت میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ کیا کروں، کدھر جاؤں؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ تنخواہ میں بھی دیر تھی، مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے۔ خیر، ایک مہربان سے 20,000 ادھار لیے اور مین روڈ پر آ گیا۔ اتنے میں بھائی ابو کو لے کر آ گیا۔ ابو جان کی طبیعت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں پاپا کو لیے ہاسپٹل چلا گیا۔ بھائی جان نے ڈیوٹی پر جانا تھا، سو اسے واپس بھیج دیا۔ میں بھوکا پیاسا ابو کی تیمارداری کرنے لگا۔ ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیے۔ پاپا کی طبیعت سنبھلنے لگی اور مجھے کہنے لگے، بیٹا، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، نیند سے تیری آنکھیں سرخ لال ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے۔ بس پاپا، تھوڑی دیر میں گھر چلتے ہیں نا، ناشتہ بھی کر لوں گا اور نیند بھی پوری کر لوں گا۔ اب وہ لمحے، وہ باتیں خون کے آنسو رلاتی ہیں، وہ لمحے زہریلے ناک کی طرح ڈستے ہیں۔ پاپا سے باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ اس نے نشتر ہاسپٹل لے جانے کو کہا۔ وہاں سے ایمبولینس منگوائی اور نشتر ہاسپٹل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میری نظریں پاپا کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پاپا خاموش تھے، بس مجھے تکے جا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں
بیٹا اب وقت آ گیا ہے، جدائی آن پہنچی ہے، گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو، چھوٹوں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا، چھوٹی بہن کا خیال رکھنا اور اپنی بھی شادی کر لینا۔ پاپا مسکرائے اور دو موٹے موٹے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکل کر رخساروں سے ہوتے ہوئے دامن بھگو کے میں نے محبت سے سرشار ہو کر پاپا جان کا ماتھا چوم لیا۔ ایمبولینس سپیڈ سے نشتر ہاسپٹل کی طرف محو سفر تھی۔ ابھی ہم نشتر ہاسپٹل ایمرجنسی وارڈ پہنچے ہی تھے کہ پاپا نے دم توڑ دیا۔ اف، میں یتیم ہو گیا، پاؤں سے زمین سرکتی چلی گئی، پھر دنیا کا ہوش نہ رہا، میری دنیا اجڑ چکی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، بس پاپا کی ڈیڈ باڈی کے لیے ضروری کاروائی کروا رہا تھا اور دل میں طوفان ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ ایک کہرم مچا ہوا تھا، نہ کہرم ختم ہوا، نہ من کو سکون آ سکا، میری نیندیں، میرے خواب، سب کچھ بکھر چکے تھے۔ میں تنہا سوکھے شجر کی مند اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا۔ گھریلو ذمہ داریاں میرے کمزور کندھوں پر آن پڑی۔ ادھر پاپا کی جدائی کے لمحات ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، دماغ کی رگیں پھٹنے کو آتی تھی۔ کیا کروں؟ اف خدایا، اے خدا، جب تو رشتے بناتا ہے تو پھر جدائیاں کیوں دیتا ہے؟ پاپا داغ جدائی دے کر کب کے ابدی نیند سو گئے تھے اور میں گھریلو ذمہ داریوں میں ڈٹ گیا تھا۔ وقت سرکتا رہا، مجھے بہت کمانا تھا، دن کی خبر تھی نہ رات کا پتہ، بس مجھے کمانا تھا، ہاں مجھے کمانا تھا۔ اس دن بھی جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، گھریلو کام نمٹاتے دیر ہو گئی، میں نے جلدی کھانا کھایا اور بائک سٹارٹ کر کے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آفس سے جاتے ہوئے کچھ سفر مجھے نہر پر سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ گھر سے جاتے ہوئے ابھی نہر پر چڑھا ہی تھا کہ میری سماعتوں سے نسوانی آواز ٹکرائی۔ بائک کے شور کے باوجود وہ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی زخمی عورت درد کی وجہ سے کڑہا رہی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھا، بھلا رات کے 9 بجے یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اتنے میں پھر وہی نسوانی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میری نظریں بے اختیار آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ جیسے ہی میری نظریں نہر سے نیچے کھیتوں کی طرف گئی، سامنے نوجوان خوبصورت لڑکی کو لنگڑا کر چلتے دیکھا۔ شاید اس کا دایاں پاؤں زخمی تھا، جو اسے زمین کے ساتھ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ بائک کی لائٹ پڑتے ہی اس نے مجھے آواز دی۔ میں رک چکا تھا۔ رات کے 9 بجے گپا اندھیرا، سنسان راستہ اور نوجوان لڑکی دیکھ کر میں تو حیران پریشان تھا۔ خوف کی وجہ سے میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ گھبراؤ نہیں، میری مدد کرو، میں آپ کی احسان مند رہوں گی، حسین و جمیل لڑکی نے مجھے خوفزدہ دیکھ کر کہا۔ کسی کی مدد کر دینا بھی نیکی ہے۔ میرے دل میں ایک خیال سا آیا اور میں بائک سے نیچے اتر آیا۔ سامنے رات کے پھیلتے اندھیرے میں چمکتا مکھڑا کھڑا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جس کے ماتھے پر درد کی وجہ سے شکن پڑی واضح نظر آتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر نشان چھوڑ گئے تھے۔ حسین چہروں پر آنسو اچھے نہیں لگتے۔ میں نے سوچا ہی تھا، اے اجنبی، مجھے گھر چھوڑ دو گے نا؟ میں سوچو کہ نگر سے باہر آیا، بے ساختہ کہا کیوں نہیں؟ ضرور، کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ بس قریب ہی مطلب سامنے جو بستی ہے جہاں لائٹ جل رہی ہے، وہاں تک جانا ہے مجھے، اس نے ناک کی سیدھ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے حامی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ حسین محض جبین میرا سہارا لیتے ہوئے میرے پیچھے آ بیٹھی۔